العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی بڑی تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر ایک جذبہ شوق ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 9 رمضان دیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور پھر سارے مہینوں کے جو نام ہیں وہ عرب کے لوگوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور جتنے بھی مہینے ہیں اسلامی مہینے، ان میں سے کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ رمضان المبارک کی عظمت، اس کی فضیلت دیکھیں، کتنا اہم مہینہ ہے کہ اس مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اس کی خاص بات ہے رمضان المبارک کی، کہ جتنا بھی آسمانی علم ہے وہ سارے کا سارا رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے۔ چاروں آسمانی کتابیں یہ رمضان میں نازل ہوئیں، سارے صحیفے یہ رمضان میں نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے یکم رمضان کو نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 2 رمضان کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 6 رمضان المبارک کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا ہے۔ سارا آسمانی علم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال، اس کی تیاری رجب کے مہینے میں شروع کر دیتے تھے۔ وہ دعا ہے ایک مشہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہی وہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا کر، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور یہ یاد رکھ لیں کہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ فرض جو عبادت ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی، وہ بندے نے کرنی ہوتی ہے، وہ بندے نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پہلے لوگوں کا روزہ مشکل تھا، ہمارا روزہ ان کی نسبت آسان ہے۔ اب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو
کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، شادی شدہ ہے تو جماع کرنا چھوڑنا ہے۔ لیکن پہلے جو امتیں تھیں ان پر کھانا پینا بھی بند، وہ بھی چھوڑنا پڑتا تھا، جماع بھی چھوڑنا پڑتا تھا، اور ساتھ ان پر بولنے پر بھی پابندی ہوتی تھی۔ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، ان کا روزہ بولنے سے بھی روزہ ان کا ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ سچ بھی نہیں بول سکتے تھے، سچ بھی نہیں، اور ہم جھوٹ بھی بولیں تو روزہ ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ سچ بھی بول دیتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اور پھر شروع میں جب روزہ فرض ہوا اس وقت دیکھیں کتنا مشکل روزہ تھا کہ افطاری سے افطاری تک چلنا پڑتا تھا۔ ہم افطاری کرتے ہیں رات کو اور صبح پھر کھانا کھاتے ہیں سحری کے وقت، لیکن شروع میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ افطاری کرنی تو اگلے دن پھر افطاری تک ہر چیز چھوڑنی پڑتی تھی۔ جب بندہ رات کو سو جاتا تھا کھانا پینا بند، اب پھر دوبارہ کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے، وہ رات کام سے آئے محنت مزدوری کر کے، تو ان کے گھر کوئی کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے کہا جی میں کھانا تیار کرتی ہوں، آپ ذرا رکیں۔ اب وہ لیٹے لیٹے ان کو نیند آ گئی، اب ان کا روزہ بند ہو گیا، وہ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اب ان کو اگلے دن بھی اسی طرح ہی روزہ رکھنا پڑا۔ پچھلے دن افطاری کے وقت کا کھایا تھا، اگلے دن پھر نہیں کھایا، پھر اگلا دن شروع ہو گیا۔ اب جب دن چڑھا دوپہر کا وقت ہوا تو ظاہری بات ہے 2 دن ہو گئے بھوکے، کوئی چیز کھائی کوئی نہیں، کمزوری ہو گئی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بتایا گیا کہ اس طرح ان سے کھانا نہیں کھایا گیا، اب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ حکم آ گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ افطاری کے وقت بھی کھا لیا کریں اور صبح سحری کے وقت بھی کھا لیا کریں۔ ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی ہے، وگرنہ پہلے لوگوں کے روزے بڑے مشکل روزے تھے، ان کا روزہ رکھنا۔ اور پھر ہر ایک کو کہا گیا روزہ رکھنے کا، یہ نہیں کہا گیا جی جو بندہ مزدوری کرے وہ چھوڑ دے اور جو فارغ رہے وہ نہ رکھے، وہ رکھے، بلکہ سب کو حکم ملا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا گیا جی ایک بندے نے فیکٹری میں کام کاج کرنا ہے تو چلو وہ چھوڑ دے، اور جس نے فارغ رہنا سارا دن، جس کا کام محنت مزدوری والا نہیں، وہ نہ رکھے، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ باتیں ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور ہم کہیں جی ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم سے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی اگر نہیں مزدوری ہو رہی آپ آدھا دن کر لیں، نہ سارا دن کریں، آدھا دن کر لیں، لیکن اللہ کے اس حکم کو پورا لازمی کریں، اللہ کے اس حکم پر عمل لازمی کریں۔ اب کن کن کو رخصت ملی؟ مریض کو رخصت دے دی اور مسافر کو رخصت دے دی، کہ جو بندہ مریض ہے، مریض بھی اپنی طرف سے نہیں بننا، مریض بھی وہ ہے جس کو صحیح ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ دے جی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھے گی لہذا آپ روزہ چھوڑیں، وہ مریض ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بیماری نہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہو تو بندہ کہے جی میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں، جو مریض ہو اس کو رخصت مل گئی۔ اور مسافر، پہلے سفر مشکل ہوتے تھے، اب سفر آسان ہے، اگر بندہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑنا چاہے تو اس کو اجازت بھی ہے۔ یہ مسافر اور مریض ان دونوں کو رخصت ملی کہ یہ روزہ نہ رکھیں۔ اب کیا رخصت ان کو ہمیشہ کے لیے مل گئی؟ نہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔
اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بھی دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرنی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس مریض تھا میں نے روزہ چھوڑا اب میری جان چھوٹ گئی، نہیں، اب وہ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اب سمجھ لیں کہ وہ اس کے اوپر قرض ہے اللہ کا، اب وہ رکھے گا تو وہ قرض ادا ہوگا۔ دوسرے دنوں میں عید کے بعد پورے سال میں جب چاہے اس کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اللہ کا قرض ادا ہو، موت کا کوئی پتہ کوئی نہیں، موت کب آ جائے۔ اس لیے اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو اجازت ہے، اجازت اس کو ہے، لیکن بعد میں انہوں نے ان روزوں کو رکھنا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایسا بندہ ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی بوڑھا بندہ ایسا ہے روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو زیادہ مسئلہ بنے گا، اس کے اندر طاقت نہیں رہی اب روزہ رکھنے کی، اب ایسے بندوں کے لیے ہے، اب ایسے بندوں کے لیے ہے، اب ایسے بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسکین کو ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے دے دے۔ ایک روزہ 30 روزوں کو ایک صدقہ فطر 340 روپے، جس کا اعلان ہوا ہے 340 روپے ایک روزے کا، اور وہ بندہ دے جس کو پتا ہے کہ میں اب ساری زندگی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں وہ پہلے ہی پھیر دینے صدقہ فطر لے کے، ہو سکتا ہے اللہ رمضان کے بعد اس کو صحت دے دے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، وہ صدقہ فطر نہیں دے گا بلکہ وہ اس کی جگہ پہ روزہ ہی رکھے گا۔ اور صدقہ فطر دینے کی صرف اس بندے کو اجازت ہے جس کو پتہ ہے جی اب ساری زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بندہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے کام نمٹا لیتے تھے اور رمضان المبارک کے لیے تیاری مکمل کر لیتے تھے کہ ہم نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، پیسوں کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے بندوں کو۔ ایک مہینے کے روزے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے، سارے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں جی اچھا جی آج 27واں روزہ ہے جی، آج 29واں روزہ ہے جی۔ پہلے روزے سے آپ اس دفعہ رکھنے شروع کریں اور آپ 29ویں روزے تک جائیں گے، آپ نے کہنا جی اچھا ختم بھی ہو گئے۔ اس کی وجہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی، فرمایا ایام معدودات، فرمایا پریشان نہیں ہونا روزہ رکھنے والوں نے۔ دوسرے دن گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تنخواہ دار بندہ ہے وہ پہلی کا انتظار کرتا ہے، پتہ نہیں پہلی کدو آنی سودا مکا کرتا انتظار کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی انتظار نہیں، کوئی لمبا کام نہیں، پہلے سے شروع ہونا ہے ہم نے، اور 29 میں جا کے ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگا جی روزے دا، روزے ایسے ہی ایام معدودات۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جب تم نے رکھنے شروع کرنے ہیں نا تو یہ تمہیں ایسے لگنا بس گنتی کے دن ہے، بس شمار ہی ہونے، پہلا ہے، دوجا ہے، تیجا، آج 5واں ہے، آج 10واں ہے، آج 25واں ہے، آج 30واں ہے، یہ صرف شمار ہی ہونے، پتہ کوئی نہیں لگنا۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں نے رمضان کے روزے ہر حال میں رکھنے ہیں۔ رمضان کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے لیکن رمضان کا ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے نا تو ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ کریں کتنی اہمیت ان روزوں کی کہ رمضان کا ایک روزہ ساری زندگی کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ رکھنے سے پھر بندے کی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ بھوکا رہنا، فوائد تو آپ نے اس کے بڑے سنے ہیں، فضیلتیں رمضان المبارک کی، میں ذرا صحت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ بھوکا رہنا انسانی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ دریا ہے، دریا، اس کا پانی کھڑا رہے تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو آنی شروع ہو جائے گی اگر کھڑا رہے، لیکن چلتا رہے تو پیچھے سے نیا آ جاتا ہے۔
اسی طرح کنواں ہے، کنواں اگر اس کا پانی کھڑا رہے، نیچے سے نیا نہ آئے، آگے سے نکالا نہ جائے، وہ پانی کھڑے کھڑے کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. لیکن اگر اس کو نکال لیں گے تو دوبارہ نیا تازہ پانی آ جائے گا. اسی طرح یہ جو جسم کے اندر طاقت ہے نا، طاقت، اس کو استعمال کریں گے تو پھر پیچھے سے نئی طاقت آئے گی. دیکھیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون دینے سے بندے کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ خون دیا ہے اور کئی سالوں سے وہ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خون دیا انہوں نے، پیچھے سے نیا خون بن گیا، وہ پہلا خون نکل گیا، نیا بن گیا، جس کی وجہ سے نیا خون پیدا ہوا، ان کے اندر سے بیماریاں ختم ہو گئیں. بیماریاں جاتی رہی ہیں، لیکن اگر وہی رکا رہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مسئلے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح بندے کے جسم کے اندر جو طاقت ہے نا، یہ استعمال ہوگی تو پیچھے سے نئی طاقت بنے گی. اور وہ استعمال کیسے ہونی ہے؟ بھوک کے ساتھ. ورزش کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ذریعہ اس کا بھوک کے ساتھ ہے. بندہ بھوکا رہے گا، کمزور ہوگا تو پیچھے سے نئی طاقت آئے گی. اس لیے روزہ رکھنے سے بندے کی صحت بہتر ہوتی ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ جو روزہ ہے نا، یہ بندے کے معدے کی تندرستی کا سالانہ پیریڈ ہے. سالانہ پیریڈ. آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہے وہ ہر وقت چلتی ہی رہے، اس کو کوئی وقفہ نہ ملے، وہ برباد ہوگی. موٹر سائیکل کی مثال لگا لیں. اب ایک بندہ صبح سے چلانا شروع کرے اور پورا مہینہ چلاتا ہی رہے، لگاتار چلاتا ہی رہے، تو اس کی تو بربادی مچنی ہے. کہندے نہیں انہوں ساہ دوا لو جی ذرا مشین دا ذرا ساہ کٹوا لو جی. مزدوری بندہ کرتا ہے تو جناب دوپہر کو وقفہ ملتا ہے ساہ کٹن واسطے. اس لیے ایک چیز اگر چلتی رہے تو وہ برباد ہوگی. اب اس چیز کو تندرست رکھنے کے لیے وقفے کی ضرورت ہے. اب میدا پورا سال ہی چلتا رہے، تینوں ٹائم جناب بندہ کھا رہا ہے پیٹ بھر کے، اب پورا سال تو اس کو تو وقفہ ہی نہیں مل رہا. اب جب وقفہ نہیں ملنا، اس نے تو بیمار خود ہی ہونا ہے، میدے نے. اب یہ اللہ پاک کی طرف سے بندے کے میدے کی تندرستی کا سالانہ پیریڈ ہے کہ پورا سال بندے نے کھایا ہے، اب ایک مہینہ ان پر روزے فرض کیے جائیں تاکہ یہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی صحت سیٹ ہوگی. میدے کو وقفہ ملے گا، جب میدے کو وقفہ ملے گا تو میدا تندرست ہو جائے گا. اب تحقیق بھی یہی آ رہی ہے ڈاکٹروں کی جو تحقیق آ رہی ہے نا، اب وہ یہی تحقیق آ رہی ہے کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ اور 2 دن بھوکے رہو. ڈاکٹروں نے تو اب تحقیق کی ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہفتے میں 2 دن کا روزہ سنت ہے. ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک پیر والے دن کا اور ایک جمعرات کے دن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. ڈاکٹر حضرات تو اب تحقیق کر رہے ہیں نا کہ 5 دن کھاؤ 2 دن بھوکے رہو. بھوکے رہنے سے کیا ہوگا؟ جسم کے اندر سے فاسد مادے نکل جائیں گے. فاسد مادے اندر سے ختم. جب بندہ بھوکا رہے گا نا، فاسد مادے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اور بندے کی صحت، بندہ تندرست ہو جائے گا. اور پھر روزے کا سب سے بڑا فائدہ، کینسر کی بیماری بندے سے دور ہوتی ہے. بڑے بڑے حکیم جنہوں نے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا ہے نا، تو ان کو بھوکے رکھ کے کیا ہے، کیونکہ وہ جو جراثیم ہے کینسر کے، اب بندہ پیٹ بھر کے کھاتا رہے، وہ جراثیم تو تازہ ہوتے رہیں گے، وہ تو پلتے رہیں گے. انہوں نے کینسر کے مریضوں کو بھوکا رکھا، ضرورت کے وقت گلوکوز پلایا ان کو، بس چند قطرے، باقی انہوں نے بھوکا رکھ کے علاج کیا تاکہ بھوکا رہیں گے تو ان کے اندر سے وہ جو جراثیم ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور کمزور ہو کے ختم ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ، سومو تصحو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ. اور پھر دیکھیں اور بھی بڑی عبادات ہیں، حج بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے،
بڑی عبادات ہیں، ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کا ثواب بھی بیان ہوا، لیکن روزے کا ثواب اگر آپ سنیں نا تو ایک الگ ہی ثواب ہے، ان ساری عبادات سے ایک الگ ہی ثواب، الگ ہی جزا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، آگے اللہ نے فرمایا جتنا میں چاہوں بڑھا دوں گا۔ سب نیک اعمال کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک، اللہ نے فرمایا آگے جتنا میں چاہوں گا بڑھا دوں گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا روزے کو رہنے دو، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ کئیوں نے اس کا ترجمہ اور طریقے سے کیا ہے، انہوں نے کہا جی اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور پھر اتنی فضیلت اس روزے کی کس وجہ سے ہے؟ پہلے نمبر پر روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کہ جان سکتا ہے کوئی تھرمامیٹر ہے جی؟ روزہ جاننے کے لیے کوئی بندہ جان لے جی اس کا روزہ ہے جی؟ نماز پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کریں گے تو پتہ چل جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو پتہ لگے گا، دکھے گی زکوٰۃ دیتا ہوا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا، اتنی پوشیدہ۔ اور دوسرے نمبر پر مشقت سارے کاموں کے اندر ہے، حج کے اندر بھی مشقت ہے، نماز کے اندر بھی مشقت ہے، سردیوں میں وضو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈے پانی سے، مشقت ہے، حج کے اندر بھی مشقت ہے، سفر کرنا پڑتا ہے وہاں جا کے صفا مروہ طواف کعبہ اتنے رش کے اندر، یہ مشقت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مشقت روزے کی ہوتی ہے، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اور پھر جب شام ہوتی ہے تو کمزوری اتنی ہوتی ہے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کئی بندوں کو غصہ بھی بڑا چڑھتا ہے۔ سموسے پکوڑے والی دکانوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، دہی والی دکانوں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ کیا؟ وہ بھوک ہوتی ہے بندے کے اندر، اور بھوک کی وجہ سے پھر طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے۔ روزے کے اندر دوسری ساری عبادات سے زیادہ مشقت ہے، زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہر عبادت کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے، حج ہے ریاکاری کا شبہ ہے، آ سکتی ہے ریاکاری، نماز اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے، زکوٰۃ ریاکاری کا شبہ ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے ہی نہیں، بالکل۔ بندہ خود بتائے جی میں روزہ رکھیا جی، منو روزہ لگن دیا جی شام کو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے بتائے بغیر اس میں ریاکاری کا شبہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ روزہ رکھا نظر آتا ہے جی کسی کو؟ کسی کو؟ اس لیے روزے کی اتنی فضیلت، اس میں مشقت سب سے زیادہ، اس پوشیدہ سب سے زیادہ عبادت ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا سبب نہیں، ریاکاری نہیں آ سکتی۔ اب آگے روزے کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس یہ روزے کا مقصد نہیں۔ اگر روزہ رکھ کے بھی بندہ غیبت کرے، بندہ چگلی کرے، بندہ لوگوں کو تکلیفیں دے، اذیت کر دے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرے، تو روزے کا تو مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا۔ روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کے تکلیف دے رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روزہ تو اس کا ہوگا، لیکن وہ جو مقصد ہے لعلکم تتقون وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، فرمایا روزہ رکھو جی سارے، اور شام کو مجھے بتا کر روزہ افطار کرنا ہے۔ شام کا وقت ہوا، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا، ہمیں اجازت دے دیں افطاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ کریں جی افطاری۔ جو جو آتا آپ ان کو اجازت دیتے۔ دو عورتیں آئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو
ایک پیالہ منگوایا، فرمایا اس کے اندر کیا کرو، الٹی کرو الٹی۔ انہوں نے جب الٹی کی نا تو وہ پیپ کی اور گندے خون کی الٹی، پیپ اور گندے خون کی الٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حلال چیزوں سے روزہ تو رکھا ہے لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے افطار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے آج غیبتیں کی ہیں، تم نے لوگوں کی چغلیاں کی ہیں۔ اس لیے روزے کا مقصد جو ہے وہ پرہیزگار ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت ہی کوئی نہیں۔ اور جو لغو بےہودہ باتیں نہ چھوڑے، روزہ اس نے رکھا ہے لیکن لغو باتیں، بےہودہ باتیں اور بے حیائی کے کام، بری باتیں کہنا وہ نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو اس کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے نا، روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ سمجھے جی بس ہم بھوک سے بھی رک گئے، کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے، یہ صرف یہ روزہ نہیں، بلکہ روزہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء روزہ رکھے۔ یہ آنکھ بھی روزہ رکھے، کان بھی روزہ رکھیں، یہ ہاتھ بھی روزہ رکھیں، یہ پاؤں بھی روزہ رکھیں۔ آپ حیران ہو گئے آنکھوں کا روزہ کیا ہے، کان کا روزہ کیا ہے، ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ بھائی آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے بے حیائی نہ کرے۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے نا، ان کی طرف روزہ رکھ کے آنکھوں کا روزہ رکھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ موبائل ہے تنہائی میں وقت پاس کرنے کے لیے، روزہ لنگن کوئی نہیں دیا جی، روزہ لگ بڑا رہا جی، چلو جی ٹک ٹاک ویکھ لیجئے جی۔ آپ موبائل کے اوپر جناب کوئی مووی دیکھ لیں جی، ایک 3 گھنٹے لنگ جان گے، 3-2.5 گھنٹے گزر جائیں گے۔ چلو میوزک سن لیں جی، بھائی یہ کانوں کا روزہ تو آپ کا رہا ہی نہیں۔ وہ مووی دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کا روزہ تو جاتا رہا۔ اگر کسی حرام کام کی طرف جا رہے ہیں چل کے، پاؤں کا روزہ جاتا رہا۔ اگر وقت گزارنا ہے تو قرآن پڑھ کر وقت گزاریں، اگر وقت گزارنا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے وقت گزاریں، اگر وقت گزارنا ہے تو علم دین حاصل کر کے وقت گزاریں۔ کیا موبائل کے اوپر قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ قرآن سنا نہیں جا سکتا؟ نعت نہیں سنی جا سکتی؟ بیان نہیں سنا جا سکتا؟ کیا موبائل کے اوپر علم دین نہیں سنا جا سکتا؟ کہ آپ نے یا کسی نے صرف میوزک سن کے ہی روزہ گزارنا ہے، صرف فلم دیکھ کے ہی وقت گزارنا ہے، ڈرامہ دیکھ کے ہی، ٹک ٹاک دیکھ کے ہی جناب وقت گزارنا ہے؟ قرآن پڑھ کر وقت گزاریں، نماز پڑھ کر وقت گزاریں۔ ہمارا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا تعارف کرا رہی ہیں جی میں ٹک ٹاکر ہوں، جی اپنا تعارف کروا رہے ہیں میں یوٹیوبر ہوں۔ دیکھیں کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ گناہ کر کے اس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو یوٹیوبر ہے، جو ٹک ٹاکر ہے، وہ کیا کر رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر؟ وہ جو یوٹیوبر ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کون سی ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر کون سی ویڈیو بنا کے ڈالی جا رہی ہے؟ اور اس میں حصے ہمارے بھی ڈلے ہوئے ہیں، لائک کرنے والوں کے، فالو کرنے والوں کے۔ جن لوگوں نے یہ پیج فالو کیے ہوئے ہیں، ان بے حیائی پھیلانے والوں کے، بے حیائی کا مواد اپلوڈ کرنے والوں کے، وہ سارے اس جرم میں شریک ہیں۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، سب سے زیادہ فالوور، سب سے زیادہ لائک انہی کے ہیں۔ اور جو دینی معاملات ہیں، دینی مسائل ہیں، دین کا علم ہے، ان کے لائک بھی کم، ان کے فالوور بھی کم ہیں۔ اور نوجوان فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے فخر کیا جا رہا ہے۔ بھائی جس طرح روزہ رکھ کر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے نا، اسی طرح گناہ کرتے وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ بند کمرہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، بندے نے روزہ رکھا ہو تو کھاتا نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، حالانکہ کوئی دیکھ رہا ہے جی؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کے پاس نہیں، لیکن وہ کھانے اور پینے سے کیوں رکا ہے؟
کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ کرتے وقت بھی اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ موبائل پہ جب اس طرح کی بے حیائی کی کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، تنہائی میں بند کمرہ ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، نہیں کوئی دیکھ رہا، لیکن وہاں پر یہ دل میں اپنے خیال پیدا کریں کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ روزے میں کھانے پینے سے تو رک گئے ہم، کس وجہ سے؟ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے گناہوں سے بھی تو رکے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، گناہ اور اللہ کا خوف، یہ دونوں ضدیں ہیں۔ ان میں سے جو چیز دل میں پیدا ہو جائے گی دوسری نکل جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، سموسے پکوڑے والا کا سیزن شروع ہونے والا ہے، بوتلوں والوں کا بھی سیزن، روح افزا، جامع شیری، اور پھر عید کا موقع آئے گا، کپڑوں کا سیزن، جوتوں کا سیزن، آگے عید الاضحیٰ آئے گی، جانوروں کا سیزن، پھر ربیع الاول آئے گا، جھنڈیوں کا سیزن۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اور رمضان المبارک بخشش کا سیزن ہے۔ یہ بخشش کا سیزن ہے۔ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات کو 60,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے ہر جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، آخری رات چاند رات آتی ہے، پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی اللہ نے بخشش کی ہوتی ہے، اس ایک رات میں اللہ سب لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا سیزن بخشش کا، اتنا بڑا سیزن رمضان المبارک بخشش کا۔ سوچیں اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو کب کروائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ فرمایا اب نہیں کروائے گا تو کب کروائے گا؟ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھائی سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، ایک الگ ہی جذبہ، شوق اور ذوق ہوتا ہے بندوں کے اندر، ایک مزہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق کا اظہار بھلا کیسے کیا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے وہ کون آ رہا ہے؟ اب صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھے، کوئی چیز نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ آپ کی آنکھ تو ہم سے زیادہ دیکھتی ہے، کون آ رہا ہے؟ کیا وحی آ رہی ہے یا کوئی لشکر آ رہا ہے جنگ کے لیے تاکہ ہم جنگ کی تیاری کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وحی آ رہی ہے نہ کوئی لشکر آ رہا ہے، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کا ایک الگ مزہ، اس میں آپ نمازی بھی بن سکتے ہیں، اس میں آپ تلاوت قرآن مجید کے عادی بھی بن سکتے ہیں، اس میں اور بھی بڑے گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ رات کو نماز تراویح پڑھ کے فوراً سو جائیں، فوراً سو جائیں۔ موبائل پہ وقت نہ ضائع کریں، کچھ نہیں ملنا، کچھ حاصل نہیں ہونا، موبائل پہ وقت نہ ضائع کریں، سو جائیں۔ اور صبح سحری کے وقت اتنے ٹائم پہلے اٹھ جائیں کہ آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکیں اور سحری بھی کر سکیں۔ اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریں، تہجد کے نفل پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ کے پاس گنجائش وقت ہے پڑھ لیں، تہجد کے نفل ادا کریں۔ اس کے بعد پھر دعا مانگیں۔ وہ جو سرگی کا ویلا ہوتا ہے نا دعا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی مشکل میں، آؤ میں اس کو عطا کروں۔
اس لیے اس وقت دعا مانگیں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں، بخشش کی دعا مانگیں، اپنے والدین کی بخشش کی، سب مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگیں۔ سحری کریں، سحری کر کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب تو رمضان المبارک میں فوراً ہی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ افضل تو لیٹ پڑھنا ہے، فجر کی نماز افضل لیٹ پڑھنا ہے، لیکن چونکہ اب لوگوں کا رجحان ہے کہ جناب جتھے سحری کھادی اتھے سیدھے ہو جاؤ جی، تو اٹھ کے جناب مصلی وچھا کے ادھر ہی پڑھ لو جی نماز۔ نہیں، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بغیر ضرورت کے آپ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے آنا مشکل ہے اس کو تو اجازت ہے، لیکن جو تندرست بندہ ہے وہ بغیر عذر کے جماعت نہیں چھوڑ سکتا، بڑا سخت گناہ ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ جماعت سے نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ معمول بنائیں کہ میں نے رمضان المبارک میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کے تھوڑی دیر سو جائیں، سونے کے بعد اٹھ کے اپنے کام کی طرف چلے جائیں، اور کام کاج کے دوران بھی کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر سے زبان طاری رہے۔ ایک دیہاتی آئے، ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بڑے ہیں، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں، ایک بات میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یاد رکھ لیں، موت کے وقت وہی ہوتا ہے جو بندہ دنیا میں کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنی تحقیق، اس نے ایک کالم لکھا، اس نے کہا میرے پاس ہسپتال کے اندر ایک نوجوان دل کے مرض میں مبتلا تھا، میں نے اس کو جب دیکھا گانے سنتا تھا، جب دیکھا میں نے اس کو فلمیں دیکھتا تھا، میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ تیرا اب پتہ کوئی نہیں تیری زندگی کا کب ختم ہو جائے، دل کا تو مریض ہے، اس لیے تو اللہ اللہ کر، قرآن کی تلاوت کر، ذکر کر۔ لیکن اس نوجوان نے بات نہ مانی، وہ ڈاکٹر کا بیان ہے، اس نے کہا اس کی موت کے وقت میں اس کے پاس کھڑا تھا تو اس کی زبان پر گانے تھے، وہ گانے گا رہا تھا موت کے وقت۔ جو بندہ دنیا میں کرتا ہے موت کے وقت وہی ہوتا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں اس نے بتایا جی اس کو گالیوں کی عادت تھی، میں جب اس کی موت کے وقت اس کے پاس تھا، اس نے کہا وہ موت کے وقت بھی اس کی منہ سے گالیاں نکل رہی تھی۔ کتنی بری موت ہے کہ بندہ دنیا سے بھی جائے تو اتنی گندی حالت میں دنیا سے جائے، اتنی گندی۔ اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، رمضان المبارک کا بڑا اہم مہینہ ہے، اس میں جتنی نیکیاں ہو سکتی